آپ اندازہ فرمائیں جب ہم حضور غوث اعظم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، قطب الاقطاب، غوث الاقواس، غیاث الکونین، شیخ الشیوخ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر یہ نظر آتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ نہیں رکھا، لیکن رسول اللہ کا وہ جس میں بے سایہ، جس کا کوئی سایہ زمین پہ پڑتا نہیں تھا، 5 صدیوں کے بعد لوگوں نے سرکار غوث اعظم کی شکل میں سایہ مصطفیٰ کو دیکھا، جس کو میرے امام یوں کہتے ہیں، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ اگر غوث اعظم کو ہم سایہ مصطفیٰ کی شکل میں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مجدد جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے، وہ نرا مولوی نہیں تھا بلکہ مہاریرا کی نسبتوں نے اس کو جو ہے وقت کا مولائے روم بنا دیا تھا۔ اس لیے جب وہ کہتا تھا تو کتب خانے کو بھی نظروں میں رکھ کے کہتا تھا اور معرفت خانوں کو بھی نگاہ میں رکھ کر کہتا تھا۔ اللہ اکبر! غوث اعظم کو جو سایہ مصطفیٰ کہا ہے، اگر آپ اس کو چیک کریں، تلاش کریں تو پتا چلتا ہے حضور غوث اعظم کا سراپا سایہ مصطفیٰ کس طریقے سے تھا۔ جلدی جلدی اشاروں میں مثال کے طور پر سب سے پہلی بات، جس طرح سے اللہ نے اپنے محبوب کو نبیوں میں مقام عطا فرمایا، مولائے روم کہتے ہیں مثنوی میں جو مقام اللہ نے نبیوں میں مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام اللہ نے ولیوں میں حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ سایہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا سایہ ہے۔ اور کس طریقے سے پھر دوسری بات دیکھیں، رسول اللہ کی آمد سے پہلے ہر نبی کہتا تھا وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ حضور مفتی اعظم کہتے ہیں رسول انہی کا تو مصداق سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ جو چاہیں گے، جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں وہ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے تھے یہ انہیں سینے لگانے آئے ہیں۔ اور نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرہانے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر نبی بشارت دیتا تھا وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ سایہ مصطفیٰ غوث اعظم کی ولادت سے پہلے حسن بصری بشارت دے رہے ہیں وہ آنے والے ہیں، جنید بغدادی بشارت دے رہے ہیں وہ آنے والے ہیں، ابو بکر شبلی بشارت دے رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا غور تو فرمائیں، ان کے آنے کی نبیوں نے بشارت دی، ان کے آنے کی ولیوں نے بشارت دی۔ اس کے بعد پھر دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر! رسول اللہ کی سیرت پر جتنا لکھا گیا نبیوں کی کائنات میں اتنا کسی پہ نہیں لکھا گیا۔ مومنوں نے بھی لکھا، کافروں نے بھی لکھا، منافقوں نے بھی لکھا، مخلصوں نے بھی لکھا، حضور کی سیرت پر سب نے لکھا۔ نبیوں میں جتنا نبی رحمت پر لکھا گیا، خاتم الانبیاء پہ لکھا گیا، ولیوں میں سب سے زیادہ جس پہ لکھا گیا وہ حضور غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، غوث پاک پر صرف مولویوں نے نہیں لکھا، غوث اعظم پر محدثین نے بھی لکھا۔ ملا علی قاری جیسا محدث جس نے بخاری شریف کی شرح کی، ملا علی قاری جیسا فقیہ جس نے فقہ اکبر جو امام اعظم کی کتاب ہے الفقہ الاکبر کی شرح لکھی ملا علی قاری۔ ملا علی قاری وہ انسان ہے جو بیک وقت محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے اور الحمدللہ عظیم مورخ بھی ہے۔ وہ ملا علی قاری حضور غوث الاعظم دستگیر کی سیرت لکھتے ہیں، اور ایک نہیں، میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق کم و بیش 3 کتابیں آپ نے تحریر فرمائی، اور محققین نے تو اس کی تعداد 7 تک پہنچائی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن اللہ اکبر، پھر اس کے بعد دیکھیے امام اربلی جیسا شخص غوث اعظم کی سیرت پہ کتاب لکھ رہا ہے، امام یافعی جیسا شخص غوث اعظم کی سیرت پہ کتاب لکھ رہا ہے، محقق علی الاطلاق شیخ الشیوخ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی ہستی حضور غوث الاعظم کی سیرت پر کتاب لکھ رہے ہیں۔ تو
تو رسول اللہ کا یہ سایہ ہے سرکار غوث اعظم. تو جتنا رسول اللہ پر انبیاء کی کائنات میں سب سے زیادہ لکھا گیا اور ولیوں کی کائنات میں سب سے زیادہ غوث اعظم پر لکھا گیا. پھر دیکھیں انبیاء کی کائنات میں کسی نبی کو ایک معجزہ دیا, کسی نبی کو 2 معجزہ, کسی نبی کو 3 معجزہ, اور سب سے زیادہ جس نبی کو معجزہ دیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کل معجزات ہیں 9. قرآن کہتا ہے 9 آیات بینات, ہم نے ان کو 9 نشانیاں دی, 9 معجزے دی. حضرت موسیٰ کو کل معجزے 9 دیے ہیں. یہ حضرت موسیٰ کے سب سے زیادہ معجزات ہیں. اور ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک سفر تبوک میں کم و بیش 1500 معجزوں کا اظہار فرمایا. اور یہ تو تحریر ہے تحریر, ورنہ سچائی تو یہ ہے وہ اٹھتے ہیں تو معجزہ, وہ بیٹھتے ہیں تو معجزہ, وہ سوتے ہیں تو معجزہ, وہ جاگتے ہیں تو معجزہ, وہ چلتے ہیں تو معجزہ, وہ تبسم ریز ہوتے ہیں تو معجزہ, وہ تکلم نوا ہوتے ہیں تو معجزہ. اللہ اکبر. حتیٰ کہ وہ چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں تو معجزہ. کس شان سے؟ ارے کسی کے سونے پر بھی کبھی تعریف ہوئی ہے, لیکن یہ تنہا میرا تمہارا نبی ہے, آمینہ کا لال ہے. اگر چادر اوڑھ لے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر, اے کمبل اوڑھنے والے. وہی چادر اگر چہرے پر آ جائے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل, اے جھرمٹ مارنے والے. زلفیں اگر چہرے پر بکھر جائے تو قرآن اس کو واللیل کہتا ہے. اگر زلفیں سور کر کے سر پہ چلی جائے قرآن اسے والضحیٰ کہتا ہے. اگر سر میں مانگ نکل آئے تو قرآن اس کو مطلع الفجر حق کہتا ہے. جس کو بریلی کا قلندر یوں تعبیر کرتا ہے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. وہ چلے تو معجزہ, لا اقسم بہذا البلد, وہ سفر کو جائیں تو وہ معجزہ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, وہ سفر سے واپس آئیں تو معجزہ. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اللہ اکبر. ان کو کوئی تانا دے کر الزام لگائے تو قرآن اس کو جواب دیتا ہے اور اینڈ اس پر کہتا ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. ہر ادا معجزہ, حضور کی پوری زندگی معجزہ, ان کا آنا بھی معجزہ اور ان کا جانا بھی معجزہ, اور ان کا خوبصورت ہونا سب سے بڑا معجزہ. میرا عنوان حضور کی ذات نہیں, لیکن یہ تو ہماری زندگیوں کا عنوان ہے. عنوان کوئی ہو اگر حضور بیان کر دے تو سارے عنوان سمٹ آتے ہیں, لیکن سایہ مصطفیٰ غوث اعظم کو سمجھنے کے لیے, سایہ سمجھنے کے لیے اصل سمجھنا ضروری ہے. ایک بات بتاؤں, خوبصورتی سے ہمیشہ لوگ ڈرتے رہے, کیونکہ خوبصورتی سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں. خوبصورتی سے بڑا یہ خوبصورتی ہی ہے جس نے 2 نبی کے بیٹوں کو, 2 سگے بھائیوں کو لڑایا. جو نبی کے بیٹے کو بھی گمراہ کر دے اسے حسن کہتے ہیں. بولو بھائی, گمراہ ہونے والا قابل ہوا کہ نہیں گمراہ؟ حسن پر ہی تو گمراہ ہوا. صرف گمراہ نہیں ہوا, باپ کی نافرمانی کی, صرف باپ کی نافرمانی نہیں کی, بھائی کا قتل کیا. بھائی کا قتل ہی نہیں کیا بلکہ شرک تک پہنچا. اب اس سے بڑی نحوست حسن کی کیا بیان ہو کہ حسن نے انسان کو باپ کی نافرمانی تک لے گیا, اس کے بعد قتل تک لے گیا, اس کے بعد شرک تک لے گیا. اسی لیے لوگوں نے کہا نا نا نا, حسن اچھی چیز نہیں. حسن وہ ہے جو باپ کی نافرمانی کراتا ہے, حسن وہ ہے جو بھائیوں میں جدائی ڈالتا ہے, حسن وہ ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے, حسن وہ ہے جو قاتل بناتا ہے, حسن وہ ہے جو بدنام زمانہ کراتا ہے. جب جب قتل کا ذکر ہوگا قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیتیں, اللہ اکبر, قابیل کے قتل پر جو ہے, یعنی قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا, اس پر گواہی دیتی نظر آئے گی. اور ہر قتل کا ذمہ دار سب سے پہلے قابیل ہوگا, کیونکہ اس نے کسی کے حسن میں گرفتار ہو کر, حسن کا اسیر ہو کر اپنے سگے بھائی کو قتل کیا تھا. تو لوگوں نے کہا نہیں, حسن والے مغرور ہوتے ہیں,
حسن والے جو ہے وہ بہت زیادہ اکڑو ہوتے ہیں، حسن والے بے مروت ہوتے ہیں، حسن والے لڑائی لگاتے ہیں، حسن والے لوٹ لیتے ہیں۔ حسن 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 کے چرچے یہی چل رہے تھے۔ حسن نے جیل میں ڈلوایا، حسن نے پاگل کروایا، حسن پھانسی کے پھندے تک لے گیا، حسن دیوار میں چنوایا، حسن نے دیوار میں چنوایا، حسن نے بدنام کرایا۔ حسن کا یہی عالم تھا، جو جتنا حسین وہ اتنا بڑا فتین، ایسا فلسفی کہتے ہیں۔ لیکن حضور کا حسن بھی معجزہ ہے۔ حضور سب سے زیادہ حسن والے تھے، سب کے حسن نے فتنہ پھیلایا۔ اللہ اکبر، ایک علقمہ کا حسن دو بھائیوں کو لڑا دیتا ہے، اور حسن مصطفیٰ صدیوں سے لڑنے والوں کو آپس میں شیر و شکر بنا کر ملا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حسن کسی کو کفر تک لے جاتا ہے۔ حسن مصطفیٰ 360 کی عبادت کرنے والوں کو توحید پرست بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حسن والے اللہ اکبر بے مروت ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا حسن والا ہے جسے جانے مروت کہے تو کبھی بیجا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، یہ حضور کا حسن ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ اگر بفرض محال قرآن نازل نہ بھی کرتا تو حسن مصطفیٰ میں وہ اعجاز تھا کہ جو حضور کو دیکھتا ایمان لے آتا۔ اسی لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ تو ان کا خوبصورت ہونا بھی معجزہ، کر سکے ان کی ہر ہر ادا معجزہ۔ اللہ اکبر، تو جتنے معجزات اللہ نے اپنے نبی کو دیے، ایک جملے میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں سب کو معجزہ دے کر بھیجا، ان کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر، کہنے والے نے یہاں تک کہ کہا ہے اللہ اللہ، کہنے والے کہتے ہیں تیری ہر ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ جیسے نبیوں کی کائنات میں سب سے زیادہ معجزات حضور کو عطا کیے، ویسے ولیوں کی کائنات میں سب سے زیادہ کرامات اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ ایک نام حوالے کے طور پہ لے رہا ہوں سب سے بگڑے ہوئے مولوی کا، تاکہ بگڑے ہوئے کی سدھری ہوئی بات کرو تو لوگوں کو زیادہ یقین آتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ جسے لوگ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ غوث اعظم کی کرامت حد تواتر کو پہنچی ہوئی۔ اب غور کر سکتے کہ ابن تیمیہ جیسا بندہ جس کی کرامتوں کے تواتر کی گواہی دے، یہ غیروں کے گھر سے گواہی ہے، تو پھر اندازہ فرمائے اپنے تو پھر اپنے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام سے ہم نے بہت معجزات دیکھے، اور غوث اعظم کو دیکھنے والے کہتے ہیں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی کا قول کہ غوث اعظم کو جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کی کرامتیں ایسی ہوتی تھی جیسے بارش برس رہی ہو، بارش کے موسم میں جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں، ویسے حضور غوث اعظم کی کرامت یہ سایہ مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، انبیاء کی کائنات میں سب سے زیادہ امت سید الانبیاء کی ہوئی، اور ولیوں کی کائنات میں سب سے زیادہ مریدین اگر کسی کے ہیں تو وہ حضور غوث اعظم کے۔ کتنے زمانے میں اتنے مرید کسی ولی کے نہیں، اور چونکہ مرید در مرید در مرید در مرید در مرید قیامت تک سب غوث اعظم کے مرید ہوں گے۔ اور اسی ہندوستان میں جو مہریرا ہے، جسے ہم مہریرا مطہرہ کہتے ہیں، یہ غوث اعظم کے کارخانے کی ایسی، اللہ اکبر، فیضان کا ایسا کارخانہ ہے جسے مہریرا کہتے ہیں۔ یہ مہریرا وہ خم خانہ ہے کہ آنے والا کوئی بھی آتا ہے اور سچا قادری بن کر کے جاتا ہے۔ اسی لیے جس کو خدا نے 14ویں صدی کے مجدد کی حیثیت سے چنا تھا، جب اس کو قادریت کی مہر لگانی ہوئی تو وہ کہیں اور نہیں گیا بلکہ اس نے مہریرا کا رخ کیا، اور وہ مہریرا جہاں سے اچھے میاں جیسا قادری دنیا نے دیکھا،
جہاں حمزہ عینی جیسا قادری، یہ کیسی قادریت ہے؟ جس وقت ہمارے مرشد حضور سرکار حمزہ عینی نے یہ قصیدہ لکھا، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، غوث اعظم کی زیارت کم و بیش 17 مرتبہ ان کو عالم بیداری میں ہوئی، اور غوث اعظم نے فرمایا حمزہ ذرا وہ قصیدہ پڑھ کے سنا دو جو تم نے لکھا ہے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شاہ جہاں پور والوں اور گرد نواز سے آنے والوں، تم بڑے خوش نصیب ہو۔ یہ جو چہرہ دیکھ رہے ہو یہ حمزہ عینی کی گدی کے مسند نشین ہے۔ غوث اعظم جس کے لیے بے حجاب ہو جائیں یہ اسی گدی کے سجادہ نشین ہے۔ اور ہمارے مرشد حضور اچھے میاں تو پھر اچھے میاں، اچھے میاں نے کہا تھا، کہتے ہیں غلام غوث اعظم بے کسو مزتر نمی مانن، غلام غوث اعظم بے کسو مزتر نمی مانن، اگر مانن شب مانن شب دیگر نمی مانن۔